بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ترجمہ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 21، اس کا پہلا حصہ اس سبق میں پڑھیں گے اور اس رکوع کا دوسرا حصہ اگلے سبق میں ہوگا۔ آپ تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ روزانہ وقت نکال کر قرآن کے لیے وقت نکالیں اور ان اسباق کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، کلو کھاؤ، مما اس سے، فی الارض جو زمین میں ہے، حلالن حلال، طیبہ اور پاکیزہ، حلال کھانا ہے اور پاکیزہ صاف ستھری چیز کھانی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ حلال اور کھانے کے لیے نہیں ہے، پاک اور حلال کھانا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات راستوں کی، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ انہو، بے شک وہ شیطان، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا واضح دشمن ہے تمہارا۔ تمہارے باپ کو اور تمہاری ماں کو اس نے جنت سے نکلوایا تھا تو اس کے راستوں کی پیروی نہیں کرنی، اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ انما، بے شک، یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو، وہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء، گناہ کا، والفحشاء، اور فحاشی کا، فحاشی اور بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں تم سے کرانا چاہتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، اللہ کے بارے میں وہ باتیں، وہ خیالات تمہارے ذہنوں میں ڈالتا ہے جو تم نہیں جانتے، تو لہٰذا تم نے شیطان کے راستے کی پیروی نہیں کرنی۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جائے، لہم، ان کو، اتبعوا، کہ تم پیروی کرو، ما، اس کی، انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما، اس کی، الفینا، کہ پایا ہم نے، علیہ، جس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو۔ یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو شرک کرتے تھے، جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان پر نذرانے چڑھاتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اس کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ ہم وہ باتیں مانیں گے، وہ رسم و رواج ان پر چلتے رہیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ آج امت مسلمہ کی حالت بھی یہی ہے کہ بدعات میں مبتلا لوگ، رسم و رواج پر عمل کرنے والے، دین سے دور، ان سے جب کہا جائے کہ قرآن و حدیث کی بات کو مانو، اصل جو دین ہے اس پر عمل کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کوئی اب کی تھوڑی ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں تو ہم بھی اسی پر ہی لگے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان، اگرچہ ہوں، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون، نا عقل رکھتے ہوں، شیئن، کچھ بھی، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہوں۔ اگر ان کے باپ دادا کے پاس عقل نہیں تھی اور وہ راہ ہدایت سے دور تھے تو کیا یہ لوگ بھی اسی راہ ہدایت سے دور ہی رہیں گے؟ جبکہ ان کے پاس قرآن آ چکا ہے، ہدایت آ چکی ہے، انہیں تو ہدایت کے پیچھے چلنا چاہیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کمثل، اس مثال کی طرح ہے، الذی، وہ جو، ینعق، جو بلاتا ہے، بما، اس کو، لا یسمع، جو نہیں سنتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جو بندہ کسی ایسے کو بلا رہا ہے جو سن نہیں سکتا، الا دعاء، صرف اس کی پکار ہی ہے، آگے وہ سن تو نہیں سکتا، ونداء، اور ندا دینا، بلانا ہی ہے، سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، وہ گنگے ہیں، عمی، وہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، بس وہ عقل ہی نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کی مثال اللہ نے دی ہے کہ ان جانوروں کی طرح ہے کہ جن کو جانوروں کا چرانے والا چرواہا انہیں بلاتا ہے، وہ بلا ہی رہا ہے، جانوروں کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو قرآن و حدیث، راہ ہدایت آنے کے باوجود بھی اپنے آباء و اجداد کے پیچھے، ان کے رسم و رواج کے پیچھے چل رہے ہیں اور قرآن کی بات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گنگے، بہرے، اندھے ہیں، ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو، تم کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا ہے تم کو، واشکروا، اور تم شکر کرو، للہ، اللہ کا، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہ، خاص اسی کی، تعبدون، تم عبادت کرنے والے۔ اگر تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو تم نے وہی چیزیں کھانی ہیں جو پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق بنایا ہے، حرام چیزیں، غیر اللہ کے نام کی چیزیں،
وہ تم نے نہیں کھانی۔ اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کرنا ہے، وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کہ جس نے تمہیں یہ رزق عطا کیا ہے، اگر تم اللہ کے عبادت گزار ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں حلال اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائے۔ اس حلال رزق کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، کی بہترین دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمارے لیے حلال دے دے، ہم حلال کو ہمارے لیے کافی بنا دے، اور حرام ہم سے دور لے جا۔ یہ دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس پر شکر گزاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ ان اسباق کو توجہ کے ساتھ خود بھی سنا کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔